اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم آڈینس، آج ہم پوئٹری پڑھ رہے تھے اور پوئٹری میں ہم نے ذکر کیا شکوہ کا، اور شکوہ نظم ہم نے شروع کی۔ ابھی آپ کو میں اس کے بارے میں ذرا ڈیٹیل سے آگاہ کرتی ہوں۔ شکوہ اور جواب شکوہ، حوالہ کتاب بانگ درا، حصہ سوم، اور لائن ہے 105 اور 120 تک۔ بانگ درا کا حصہ سوم 1908 کے بعد لکھا گیا۔ اس کے شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان دونوں نظموں کا پس منظر اور تعارف سنے بغیر انہیں سمجھنا واقعی ہی بہت مشکل ہے۔ ایک کا نام ہے شکوہ جبکہ دوسری کا نام ہے جواب شکوہ۔ دونوں نظمیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی طویل نظموں میں سے انتہائی بہترین اور بلند پایہ نظمیں ہیں۔ اقبال نے نظم شکوہ میں بظاہر اللہ تعالیٰ سے کلام کیا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان مسلمانوں سے مخاطب ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ماضی کی طرح آج بھی ہم دنیا پر چھائے ہوئے ہیں یا مستقبل میں بھی چھائے رہیں گے، یہ دیکھتے ہوئے کہ پوری دنیا میں مسلمان رسوائی کا شکار ہیں، ایک بہت بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نظم شکوہ 1911 میں انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں پڑھی، جسے بے انتہا پذیرائی ملی۔ اس نظم انجمن حمایت اسلام کے اس جلسے کے بعد اس نظم کی وسیع پیمانے پر اشاعت ہوئی اور ہر جانب اسی نظم کے چرچے تھے، لیکن عوام الناس میں ایک بہت بڑا حلقہ آپ کی یہ نظم سننے کے بعد بدظن ہو گیا۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ نظم شکوہ لکھنے کا انداز گستاخانہ ہے۔ اس نظم کی مخالفت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ 1912 میں یعنی شکوہ لکھے جانے کے ایک سال بعد ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے ایک اور نظم لکھی جس کا نام شمع اور شاعر تھا۔ اس نظم کو سنانے سے پہلے آپ نے نظم شکوہ کے بارے میں کہا کہ جو نظم پچھلے سال لکھی تھی وہ شکوہ تھا اور اس میں خدا سے شکایت تھی۔ بعض لوگوں نے اسے برا خیال کیا اور یہ سمجھا کہ یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ میں نے بھی یہی خیال کیا کہ لیکن وہ نظم اس قدر مقبول ہوئی کہ آج تک کئی ہزار خطوط اس کی تعریف میں میرے پاس آ چکے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہی بات جو لوگوں کے دلوں میں تھی وہ نظم کی صورت میں سامنے آ گئی۔ اس لیے میں سوچتا ہوں کہ میرا شکوہ خدا کو پسند آیا ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری پر اس وقت کے مشہور اخبار زمیندار میں فتویٰ شائع ہوا۔ یہ فتویٰ مسجد وزیر خان کے خطیب مولوی دیدار سے لیا گیا۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک شخص نے خطیب صاحب کو خط لکھا کہ اگر کوئی شخص ایسے اشعار کہے تو کیا وہ کافر ہے؟ ساتھ ہی ڈاکٹر علامہ اقبال کی شکوہ کے چند اشعار بھی لکھ ڈالے، لیکن اشعار کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب کا نام نہ لکھا۔ خط کے جواب میں مولوی صاحب نے لکھا، جی ہاں، ایسے اشعار کہنے والا کافر ہے۔ اسی صورتحال سے دیکھتے ہوئے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نظم جواب شکوہ لکھنے کا فیصلہ کیا، جو 1913 کے ایک جلسہ عام میں پڑھ کر سنائی۔ اس نظم کے لکھے جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے بے شمار چاہنے والے ایسے بھی تھے جو آپ پر کفر کے فتوے پر برداشت کرنے کے لیے روادار نہ تھے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دور اندیشی سے کام لیا اور اپنے چاہنے والوں کا انتظار ختم کرتے ہوئے اور حالات کو بگاڑ سے بچانے کے لیے بھی نظم جواب شکوہ لکھ ڈالی۔ نظم جواب شکوہ لاہور کے موچی دروازہ کے باہر ایک جلسہ عام میں مغرب کی نماز کے بعد پڑھی گئی۔ یہ نظم اس انداز میں پڑھی گئی کہ ہر شعر پر داد کا سمندر امڑ آتا تھا۔ اس نظم کو لکھنے کے بعد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مقام صرف برصغیر میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا بلند ہو چکا تھا۔ جواب شکوہ میں ہر اس شکوے کا جواب موجود تھا جو پہلی نظم شکوہ میں اللہ سے کیے گئے تھے۔ اس نظم میں ڈاکٹر اقبال نے مسلمانوں میں موجود خامیوں اور زوال کے اسباب اس قدر دلکشی کے بیان کیے، ہر شخص اپنے جواب پا چکا تھا۔ اس نظم کے بعد اکثر علماء نے اپنی گزشتہ رائے سے رجوع بھی کر لیا۔ جواب شکوہ کے پبلش ہونے پر یہ ثابت ہو چکا تھا کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک شاعر ہی نہیں بلکہ ایک درویش قلندر ہیں جن کا واسطہ اللہ اور اس کے بندوں کے ساتھ براہ راست جڑا ہوا ہے۔ ان دونوں نظموں کی تشریح کرنا مذہبی نقطہ نظر سے انتہائی نازک اور باریکی کا کام ہے۔ خیر، مجھے ذاتی طور پر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری سے اللہ پر یقین کی طاقت اور دنیا میں رہنے کی ایسی جرأت مل چکی ہے کہ اس دور کے لا علم اور ان پڑھ ملاؤں کی فوج بھی مجھ پر کفر کے فتوے لگا دے تو بھی میں انہیں برداشت کرنے کی ہمت رکھتا ہوں۔ لہٰذا کوشش یہی رہتی ہے کہ تشریح اس لیے کی جائے
یا کہہ لے کہ اس انداز میں کروں کہ ہماری آج کی نئی نسل اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھنے کے قابل بن سکے۔ ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی تشریح ماضی یا حال میں موجود شارحین کے مقابلے میں نہیں کر رہی۔ میں ایک طالب علم ہوں اور میرا مقصد اقبال کی شاعری کو انتہائی آسان انداز میں ان لوگوں تک پہنچانا ہے جن کے لیے مشکل اردو سمجھنا انتہائی دشوار ہے۔ معزز شارحین کو اگر کہیں غلطی محسوس ہو تو اس میں نظم شکوہ کے شروع میں اقبال نے اپنی ماضی کی کامیابی کو ذکر کیا اور پھر مسلمانوں کی موجودہ پستی اور زوال کو موضوع بنایا ہے، اور آخری حصے میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو دوبارہ وہی کامیابی عطا کر جس کے وہ حقدار ہیں۔ اسی طرح جواب شکوہ کے شروع میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شکوہ کرنے کے انداز کی تعریف ہے اور ساتھ ہی مسلمانوں کا اپنے خدا سے محبت کا اظہار ہے۔ اس کے بعد وہ باتیں جو اقبال نے نظم شکوہ میں کی تھی ان کا جواب دیتے ہوئے مسلمانوں کو احساس دلایا ہے کہ ان کی خامیاں اور کوتاہیاں کیا ہیں جن کی بدولت آج وہ دنیا میں رسوا ہیں، اور آخری حصے میں انہیں مسلمانوں کو موجودہ حالات میں ہمت اور جرأت سے مقابلہ کرنے کا کہا گیا ہے۔ ان دونوں نظموں کو لکھنے کا انداز یہ ہے کہ اگر ایک بند میں 3 اشعار ہیں تو 2 اشعار میں اس بات کی دلیل دے کر اس بند کے تیسرے شعر میں اس بات کو ختم کیا گیا ہے۔ نظم شکوہ کے 31 بند ہیں، یعنی اگر ایک بند میں 3 اشعار ہوں تو نظم شکوہ کے کل 93 اشعار ہیں۔ اس طرح نظم جواب شکوہ کے 36 بند ہیں، یعنی ایک بند میں 3 اشعار ہوں تو کل اشعار 108 ہیں۔ یہاں انتہائی قابل غور بات یہ ہے کہ آج سے پہلے پوری دنیا میں کسی بھی فارم پر یہ دونوں نظمیں اس انداز میں اکٹھی پیش نہیں کی گئی۔ آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ نظم شکوہ اور جواب شکوہ دونوں کی ترتیب ایک جیسی نہیں۔ مثال کے طور پر اگر نظم شکوہ کے بند نمبر 14 میں کوئی شکوہ کیا گیا ہے تو اس شکوے کا جواب ضروری نہیں کہ نظم جواب شکوہ کے بند نمبر 14 میں ہی ہو، عین ممکن ہے اس کا جواب کسی اور بند میں ملے گا۔ ویسے بھی شکوہ کے 31 بند ہیں جبکہ جواب شکوہ کے 36، اس لیے دونوں نظمیں ایک دوسرے سے الگ ترتیب رکھتی ہیں۔ نظم شکوہ کے بیشتر بند ایسے ہیں جن کا براہ راست جواب نظم جواب شکوہ میں موجود ہے، لیکن ساتھ ہی نظم شکوہ میں ایسے بند بھی موجود ہیں جن کا براہ جواب نظم جواب شکوہ میں نہیں ملتا۔ اس لیے کوشش کی ہی نظم شکوہ کے وہ بند جن کا براہ راست جواب نظم جواب شکوہ میں موجود نہیں، انہیں بھی موضوع کے حساب سے ترتیب دے کر جوڑا جائے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ لہٰذا اس جرأت کی بدولت میں نے ایک اضافی کام کیا۔ اس کے فوراً بعد جواب شکوہ کی طرف آئیں گے تو جواب شکوہ کا وہ بند پڑھیں گے جس میں شکوہ کے متعلق بند کا جواب دیا گیا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں جواب شکوہ کی طرف۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو شکوہ اور جواب شکوہ دونوں بہت پسند آئیں گے۔